جلوہ افروز حضور تاج المشائخ، مفتیان اعظام، علماء اکرام اور میرے پیارے سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سال بھی آپ سے اسی مبارک مسجد، تاریخی مسجد میں اسی مبارک عرس کے موقع پر ملاقات ہوئی تھی، اور آج تقریباً 1 سال کے بعد دوبارہ آپ سے ملنے کا موقع ملا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مبارک محفل ہے، کئی وجہوں سے یہ ایک مبارک محفل ہے۔ ایک تو یہ جس کی یاد میں سجائی گئی ہے، ان کی یاد میں اتنے پیر بھائی، اتنے سنی حضرات یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں، اس لیے بھی بہت مبارک محفل ہے۔ اور آج دنیا سنیت کے عظیم علماء اکرام، ممبئی کے عظیم علماء اکرام ایک ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور آپ لوگ ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ علماء کے ہونے کی وجہ سے بھی یہ مبارک محفل ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے بھائیوں کی ٹرینیں ہوا کرتی ہیں، انہیں جانا ہوا کرتا ہے، لہٰذا سب کو تھوڑا تھوڑا وقت دیا گیا۔ تمام علماء اکرام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے آنے والے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، حضور احسن العلماء کے عرس کی محفل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان دنوں کو جو نسبت ہے 11 تاریخ اسلامی تاریخ کو حضور سید العلماء کا یوم وصال تھا، ہم نے منایا، اس سے بھی نسبت ہو رہی ہے۔ اور آج یہ جو مبارک شب ہے، حضور احسن العلماء اور حضور سید العلماء کے ماموں حضور تاج العلماء کی سے اس شب کو نسبت ہے۔ یہ جو 24ویں شب ہے، یہ حضور تاج العلماء حضرت مفتی محمد میاں علیہ رحمۃ الرضوان کی شب ہے، تو یہ ایک تیسری نسبت بھی ہو گئی۔ اور یہ مہینہ چل رہا ہے، اور 2 دن پہلے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہمارے اور آپ کے آقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم تھا، جو ہم نے منایا۔ تو اس محفل کو کئی نسبتوں سے یہ جو ہے، یہ مرکزیت حاصل ہے کہ ہم اپنے اتنے بزرگوں کا ذکر یہاں منا رہے ہیں، اور ہم نے علماء اکرام کے خطابات کو سنا۔ حضرت صدیق اکبر کی وہ ذات ہے کہ اس ذات کی جو عظیم عشق کی داستان ہے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا عشق پیش کیا کہ ہمیشہ جب جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آپ پڑھیں گے، سیرت کی کسی بھی کتاب کا مطالعہ کریں گے، تو جہاں جہاں صدیق اکبر کے آقا کا ذکر آئے گا، ساتھ میں ہر مقام پہ صدیق اکبر کا ذکر آئے گا۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی وہ مبارک ذات ہے، کفار کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینے والی وہ مبارک ذات ہے، صحابہ کی امامت کرنے والی وہ مبارک ذات ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ وہ ذات ہے، مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والی وہ ذات ہے، مسلمانوں کو غم کے وقت میں سہارا دینے والی وہ ذات ہے، جب خارجی مشکلوں سے بے پریشان ہے مسلمان، اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرنے والی، مسلمانوں کو فتنوں سے بچانے والی وہ ذات ہے، قرآن پاک کو سب سے پہلے جمع کرنے والی وہ ذات ہے، صحابہ اکرام کی سرداری کرنے والی وہ ذات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں بھی موجود ہیں، اور آج ہمیشہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ اور اہل بیت کا ذکر سنایا کریں، ان کے دلوں میں ان کی محبت ڈالا کریں، اپنے گھروں پر صحابہ کا اور اہل بیت کا ذکر سجایا کریں، انہیں بتایا کریں کہ یہ جو اسلام آج ہمارے پاس ہمیں لگتا ہے، ہم ایک مسلمان گھر میں اتنی آسانی سے پیدا ہو گئے ہیں، بڑی مشکلوں سے صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کوششیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اپنے جان و مال کی قربانی دی ہے، جب جا کر اس انداز میں اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابوبکر صدیق کو کفار نے اتنا مارا، اتنا ان پہ ظلم کیا کہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے بدن کے ہر حصہ سوج گیا۔ ایسے پر انہیں مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے، ان کے قریبی لوگ ان کے پاس جمع تھے، کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ کیوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں آج یہ ظلم سہنا پڑ رہا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے محمد کیسے؟ یہ وہ عشق ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ جب اسلام پہ کوئی وقت آ جاتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں
کہ اے ابو بکر تم اپنے گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرماتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر پہ چھوڑ آیا ہوں. گھر کا تمام سامان جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. ہجرت کا موقع ہے، ایسا خطرناک سفر ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو چنا ہے وہ حضرت ابو بکر کی ذات ہے. آپ ذرا سوچئے کہ وہ خطرناک سفر ہے، ہجرت پہ جا رہے ہیں، کبھی حضرت ابو بکر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے دوڑنے لگتے ہیں، کبھی پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، کبھی دائیں دوڑنے لگتے ہیں، کبھی بائیں دوڑنے لگتے ہیں، اس خیال سے کہ کہیں دشمن ادھر سے نہ آ جائے، کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے، کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے. جب غار میں جاتے ہیں سارے جو چھید ہیں انہیں بند کر دیتے ہیں، ایک چھید کھلا رہ جاتا ہے تو اسے اپنے پیر سے بند کر دیتے ہیں، انہیں سانپ ڈس لیتا ہے، تکلیف سے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن لگا دیتے ہیں اور ابو بکر شفا یاب ہو جاتے ہیں. جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے، ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ اکرام کا یہ عالم ہے کہ شاید انہوں نے تو یہ کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے بڑا عاشق اس وقت صحابہ کو سنبھال رہا ہے. حضرت عمر تلوار لے کے گھوم رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کہے گا تو میں اس کا سر مار دوں گا. اس وقت پر حضرت ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے کہ اس وقت تمام مسلمانوں کو جمع کر کر اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. اس کے بعد اسلام پہ جو ہے مستقل کبھی جو ہے منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے، کبھی جھوٹے مدعیان نبوت کا مسئلہ آتا ہے. ہر جگہ ابو بکر جو ہے امت کی قیادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مسلمانوں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت اپنے بچوں کے سینوں کے دلوں، اپنے بچوں کے سینوں میں ڈالو. انہیں ہمیشہ سچا عاشق رسول بناؤ اور سچا عاشق صدیق بناؤ اور سچا عاشق اہل بیت بناؤ. اس کے بعد اس رات کو نسبت ہے حضور تاج العلماء، حضور سید العلماء اور حضور احسن العلماء کے ماموں، ان کے مربی حضرت مفتی محمد میاں صاحب علیہ رحمۃ رضوان سے. یہ خانوادہ برکاتیہ کی وہ عظیم ذات ہے جنہوں نے، اگر میں ان سے کہوں کہ ان کی زندگی میں بہت کنٹریبیوشن ہے، لیکن اگر ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن دیکھا جائے تو انہوں نے دنیائے سنیت کو دو انمول موتی، دو وہ عظیم قائد دے دیے. ایک سید العلماء کی شکل میں دے دیا اور ایک احسن العلماء کی شکل میں دے دیا. ابھی علماء اکرام آ رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں کہ سیدان محریرہ کا، ابھی شاکر نوری صاحب ذکر کر رہے تھے، حضرت علوی صاحب ذکر کر رہے تھے، علماء اکرام کہ سید العلماء کا اس بمبئی کی سنیت کو بچانے میں اور اس بمبئی کی سنیت کی قیادت میں کیا مقام ہے وہ تمام اکابر علماء اکرام جانتے ہیں، اور احسن العلماء کا کیا رول ہے، اور ان بمبئی والوں کا ہندوستان کی سنیت کی حفاظت میں کیا رول ہے، کیا یہاں کے مدارس چلانے میں رول ہے، وہ سب جانتے ہیں. تو ایسے دو سیدوں کی جو تربیت کی ہے وہ حضور تاج العلماء نے کی ہے. اپنے دونوں بھانجوں کو ایسی شاندار تربیت دی ہے. وہ حضرت احسن العلماء کے استاد بھی ہیں اور ان کے مربی بھی ہیں، اور ان کو جو مسلک کے رنگ میں، جو اپنے خاندانی رنگ میں ڈھالنے والی بھی وہی ذات ہے. تو ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے. دوسرا، اس زمانے میں مسلمان جو ہے بڑے قسم پرسی کے عالم میں تھے، الگ الگ طریقے کی تحریکیں چل رہی تھیں، آزادی کا دور تھا، مسلمانوں کے ایمان کے سودے ہو رہے تھے، مسلمان بہت کمزور تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو، کہ یہ کرے کہ وہ کرے. اس زمانے میں علماء اہل سنت جو ہے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کر رہے تھے. اسی میں نمایاں ایک نام جو ہے حضور تاج العلماء کا بھی ہے، جو اپنی تقریر سے بھی مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تحریر سے بھی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے مال سے بھی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی جان سے بھی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی الگ الگ جگہ جا کر قیادت کر رہے ہیں. اسی زمانے میں یہ جو رسالہ اہل سنت کی آواز آپ لوگ پڑھا کرتے ہیں، حضرت نے اس رسالے کو جاری کیا تھا تاکہ اس رسالے کے ذریعے جتنے بھی اسلام مخالف فکرے ہیں ان کا رد کیا جا سکے اور خانقاہ کا موقف کو ظاہر کیا جا سکے. اس زمانے میں یہ ویڈیوز اور واٹس ایپ نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ سب چیزیں جو ہیں وہ لکھت سے ہوا کرتی تھی. تو حضرت نے اس زمانے میں اہل سنت کی آواز جاری کیا، جو الحمدللہ آج تک جاری ہے. اور اس رسالے نے مختلف جو تحریکیں اٹھ رہی تھی اس کے جواب دیے. کہیں گاندھیائی تحریک اٹھ رہی تھی، کہیں نیچری تحریک اٹھی ہوئی تھی، کہیں پہ جو ہے شدی تحریک اٹھی ہوئی تھی. تو یہ بزرگان دین جو ہے دین کی حفاظت کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت سے بہت ہی خوبصورت مراسم تھے، حالانکہ اعلیٰ حضرت عمر میں حضور تاج العلماء سے بہت بڑے تھے، لیکن پھر بھی آپس میں بہت محبتیں تھیں کیونکہ دونوں کا مشن ایک تھا.
دونوں کا مشن حفظ ناموس رسالت تھا. جگہ جگہ پر اعلیٰ حضرت کا ساتھ دے رہے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت پہ کوئی وقت آ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کی پشپنائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تحریراً پشپنائی کر رہے ہیں, تقریراً پشپنائی کر رہے ہیں, عملاً پشپنائی کر رہے ہیں, اور لکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اساتذہ سے بھی زیادہ اعلیٰ حضرت کو اپنا استاد مانتا ہوں اور ان سے فیض پایا ہے. اور اعلیٰ حضرت بھی انہیں مخاطب فرما رہے ہیں کہ وارث الاکابر الاسیاد بالاستحقاق والانفراد, ایسے ٹائٹل سے اعلیٰ حضرت انہیں یاد فرما رہے ہیں. یہ وہ عظیم ذات حضور تاج العلماء کی تھی جن کی اس راز سے نسبت ہے. یہ وہ عظیم ذات تھی جس نے سنت کی حفاظت فرمائی ہے. اب اس کے بعد اگر ہم آئیں تو جب چند دن پہلے جو عرس گزرا ہے حضرت سید العلماء کا ذکر بمبئی والوں کے لیے کوئی نیا نہیں ہے. سید العلماء کی جو خدمات ہے وہ ہم سب جانتے ہی ہیں. حضرات گرامی, میرے دادا حضور احسن العلماء کی جب پیدائش ہوئی تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ ایک قدرتی غلاف میں لپٹے ہوئے تھے اور سر پہ تاج کی شکل کا بنا ہوا تھا. جو دائی تھی اس نے اپنا جو ہے ہاتھ کا جو ہے کڑا توڑا اور اس کی نوک سے اس غلاف کو چاک کیا. اس کے بعد حضرت احسن العلماء جو ہیں اپنے نانا حضور صاحب عرس قاسمی حضرت اسماعیل حسن شاہ جی میاں اور اپنے ماموں حضور تاج العلماء کی تربیت پا رہے ہیں. ان کے استاذوں میں پہلا نام حضور تاج العلماء جیسے جید عالم کا آتا ہے, حضور شیر بہشہ اہل سنت کا آتا ہے, حضور غلام جیلانی گھوسوی کا آتا ہے, حضور خلیل احمد مہروی سما پاکستانی کا آتا ہے. ایسے جید علماء اکرام سے انہوں نے دین کو حاصل کیا ہے اور اس کے بعد عالم بنے, مفتی بنے, قاری بنے, حافظ بنے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ حضور احسن العلماء بھی حافظ, ان کے بڑے بھائی حضور سید العلماء بھی حافظ, اور ان کی 2 ہی بہنیں تھیں اور دونوں حافظہ تھیں اور جید حافظہ تھیں. گھر میں اگر جھاڑو لگا رہی ہیں تو گھر کی صفائی کرتے کرتے پارے پڑتی جا رہی ہیں. اس زمانے میں حضور تاج العلماء نے ایسی تربیت فرمائی اپنے بھانجے اور بھانجیوں کو کہ پورے گھر کے ماحول کو بہترین اسلامی ماحول میں ڈھال دیا تھا. حضرات گرامی, حضور احسن العلماء کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں. مریدین جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, نہ جانے کتنے مریدین ان کے یہاں سے موجود ہیں جو ان کی کرامات بھی بیان کرتے رہتے ہیں. ابھی حضرت بھی ان کی کرامات بیان کر رہے تھے. لیکن سب سے بڑا جو حضور احسن العلماء کا کام ہے وہ ہے استقامت فی الدین. دین میں مضبوطی سے کھڑا ہونا, یہی جو ہے سب سے بڑی کرامت ہے. حضرات گرامی, احسن العلماء کی میں آپ کو چند باتیں جو مجھے یاد آتی جا رہی ہیں وہ میں آپ سے بیان کرتا چلا جاؤں گا. احسن العلماء بچپن میں اپنی والدین کے مقام دیکھیے آپ کہ والدہ کے لیے رات میں جب سوتی تھیں تو ہمارے یہاں کی طرح واٹر کولرز نہیں ہوا کرتے تھے, بلکہ ان کے لیے رات کو ان کی چارپائی کے کنارے پر پانی بھر کے رکھا کرتے تھے لوٹے میں, اس کو ڈھک دیا کرتے تھے, اور اس کی جو ٹوٹی ہوا کرتی تھی اس میں کاغذ بنا کے لگا دیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی کیڑا نہ چلا جائے. یہ دیکھیے یہ ماں کی خدمت ہے جس کا ایسا اجر ملا کہ وہ احسن العلماء ہوئے. حضرات گرامی, یہ ہمارے ماں باپ کا مقام ہے, ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت اس طریقے سے کرنی چاہیے. ہمارے مرشد ہمیں یہ جو ہے درس دے رہے ہیں, ان کی زندگی سے ہمیں درس مل رہا ہے. علماء کرام اور علم دین سے خاص شغف تھا. ایسے علماء وہ پیر نہیں تھے جو امیروں کبیروں کے پیچھے رہیں, بلکہ وہ پیر تھے جو علماء کرام کی سرپرستی کیا کرتے تھے. خود بھی علم والے تھے اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا کے گئے. اور اپنے زمانے میں اس کی گواہی اگر آپ کو دیکھنی ہو تو حضرت نائب مفتی اعظم ہند حضرت مفتی شریف الحق شارح بخاری لکھتے ہیں کہ میں احسن العلماء کے ساتھ سفر میں بھی رہا, حضر میں بھی رہا, اکیلے میں بھی رہا, جلسوں میں بھی رہا, اور کبھی بھی میں نے ان کا کوئی فعل شریعت کے خلاف نہ پایا. یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ اپنے وقت کا سب سے بڑا مفتی حضور مفتی شریف الحق امجدی فرما رہے ہیں. حضرت علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں کہ میں ایک بار محرر شریف حاضر ہوا, حضور احسن العلماء نے میری ضیافت کی اور چلتے وقت مجھے ایک لفافہ عنایت فرمایا. سوچیے آپ 29واں عرس منا رہے ہیں, 10 سال اور لگا لیں, 40 سال پہلے کا وقت رہا ہوگا. میں نے جب باہر آ کر اس لفافے میں دیکھا تو 500 کے نوٹ تھے اس میں. آپ سوچئے کہ اس وقت بھی احسن العلماء جو ہیں علماء کرام کی کیا قیمت رہی ہوگی, 500 کے نوٹ. احسن العلماء کس طریقے سے علماء کرام کی پشپنائی کیا کرتے تھے, کس طریقے سے ان کی قدر کیا کرتے تھے. حضور نعمانی صاحب کا میں پڑھ رہا تھا, حضور نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اور علامہ بدر القادری صاحب جو ہالینڈ میں رہا کرتے تھے, ہم ابھی نوجوانی کے عالم میں تھے کہ محررہ شریف تشریف لے گئے اور حضور احسن العلماء نے ہماری بڑی قدر فرمائی. حضرات گرامی, اسی طریقے سے حضور مفتی نظام الدین صاحب فرماتے ہیں, میرے استاد حضرت علامہ محمد احمد مزوائی صاحب فرماتے ہیں کہ کھڑک مسجد میں کسی کتاب کے کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا, حضور احسن العلماء کی زیارت کرنے کے لیے میں پہنچ گیا تو
ایسے علماء نے جب جانا تو مجھے اس زمانے میں 1000 روپے دیے. کہا اس کتاب میں، انہوں نے کہا حضرت کتاب کے کام کے لیے نہیں آیا، اس کا انتظام ہو چکا ہے. کہ لے رکھیے، آپ کو اس کی ضرورت پڑتی رہے گی. جب ان کے مریدین ان کے پاس آئے کہ حضرت مدرسے میں خرچ کیجئے، تو انہوں نے کہا جائیے اشرفیہ کی خدمت کیجئے. میں آپ کو یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ احسن العلماء کی ذات سے، یہ ماں کی کس طریقے سے ادب کرنا ہے، علماء کرام کا کس طریقے سے ادب کرنا ہے، اپنے مدرسوں کو کس طریقے سے مضبوط بنانا ہے. آپ اگر اپنے مرشد کی ذات سے یہ 3 باتیں بھی لے کے چلے گئے اس جلسے سے تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہے. حضرات گرامی، خانقاہ برکاتیہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے. آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے. سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے، سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے، اس کے بعد دوسری دنیاوی تعلیم دیجیے. کیونکہ فرض علوم کی وہ اہمیت ہے کہ اگر ہم نے ایک بار کو ہم شاید دنیاوی علوم میں کامیاب نہ بھی ہو سکے تو اتنا افسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم ضروری دینی تعلیم حاصل نہ کر سکے تو وہ بہت ہم نقصان میں رہیں گے. ابھی مولانا شاکر نوری صاحب فرما رہے تھے کہ 50% لوگوں کو تو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. اور یقین مانیے جب ہم اپنے ایوننگ اسکول میں انٹرویو لیتے ہیں اور پیرنٹس سے ہم کلمہ پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے نام پوچھتے ہیں تو انہیں وہ بھی نہیں آ رہے ہوتے، خلفائے راشدین کے نام بھی نہیں آ رہے ہوتے. تو حضرات گرامی، بنیادی طور پہ ہمیں اس دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور اگر ہم جو ہمارا مین کام ہے، اگر ہم بنیادی دینی تعلیم ہی نہ حاصل کریں تو ہم سخت گنہگار ہیں. اگر ہمیں یہی نہ معلوم ہو کہ اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد رکھنے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد رکھنے ہیں، صحابہ کے بارے میں کیا عقائد رکھنے ہیں، اور ہمیں جو ہے اپنی نماز کے مسائل نہ معلوم ہو، روزے کے مسائل نہ معلوم ہو، حج کے مسائل نہ معلوم ہو، ضروری دینی تعلیم ہی نہ ہو، تو پھر ہم بڑے خسارے میں ہیں. پھر چاہے ہم انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، سائنٹسٹ بن جائیں، بڑے بڑے ہمارے بزنس ہو جائیں، لیکن اگر ہماری بنیادی دینی تعلیم ہی نہیں ہے. اور حضرات گرامی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو عالم یا عالمہ بن جائے، بلکہ اگر کوشش کی جائے تو صرف 1 سال میں روز اگر آدھا گھنٹہ بھی کسی عالم سے درس لیا جائے تو انشاءاللہ ضروری بنیادی دین سیکھا جا سکتا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور جو دین ہمارے بزرگوں سے ہمیں پہنچا ہے وہ ہم اپنی نیکسٹ جنریشن تک پہنچائیں. جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس سے پہلے والا زمانہ اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا یہ آنے والا زمانہ آ رہا ہے. جتنے فتنے پہلے تھے وہ تو موجود ہیں ہی، اس سے کئی گنا فتنے زیادہ زمانے میں آ چکے ہیں. آپ دیکھیے کہیں الحاد کی تحریک اٹھ رہی ہے، کہیں جو ہے تفضیلیت کا جو ہے تفضیلیت کی وہ اٹھ رہا ہے، اور کہیں پہ جو ہے اس اے آئی اور ایسی کمپیوٹر کی تحریک، دجالی تحریکیں اٹھ رہی ہیں واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے کہ اس وقت ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. ایمان بڑے خطرے میں ہے. ایسی ٹیکنالوجی اس وقت آ رہی ہیں کہ کچھ وقت بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ جس شیخ کو بہت مانتے ہیں، جس عالم کو وہ بہت مانتے ہیں، چہرہ تو اس کا ہے، تقریر تو وہ بہت کر رہا ہے، لیکن اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے. آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا جاننا کہ یہ تقریر میرے شیخ نے کی تھی یا کسی اور نے کی تھی. اتنی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں، ورنہ ہمارے گھر کسی کام کے نہیں ہیں، ہماری دولت کسی کام کی نہیں ہے، ہمارے بزنس کسی کام کے نہیں ہے. تو حضرات گرامی، ہمیں دین میں بھی کامیاب ہونا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے. اس دنیا کی قیادت جب تک مسلمان کرتے رہے دنیا میں امن و امان رہا، اور جب دنیا کی قیادت دوسرے لوگ کرتے رہے اور ہم عیاشیوں میں پڑ گئے اور دین ہم سے دور ہوتا چلا گیا تو دنیا کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی کہ جو دنیاوی طور پہ تو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، نوبل لوریٹس ہیں، لیکن 20-20 ہزار بچوں کو کیمیکل ویپن سے قتل کرتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی. اور حضرات گرامی، مسلمانوں کے ارد گرد پڑوسی نہ جانے کتنے ملک کھڑے ہوئے ہیں لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے کہ کچھ بول سکے. وہ ہمارے فلسطین کے بھائی جو ہیں وہ مقابلہ کیے جا رہے ہیں، ان کی قوت ایمانی سے وہ مقابلہ کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے بھائی اس لیے نہیں بول پا رہے ہیں کہ ایک تو ایمانی دولت کمزور ہے، دوسری ٹیکنالوجی کی دولت میں بھی کسی لائق نہیں ہے. بولیں بھی تو کس منہ سے بولیں گے. تو حضرات گرامی، سب سے پہلے ہمیں دینی تعلیم ضروری حاصل کرنی ہے، اس کے بعد ہمیں دنیاوی تعلیم میں بھی مضبوط ہونا ہے. اس نیت سے پڑھنا ہے کہ مجھے اپنی مسجد کی حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنے مدرسے کی حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنی خانقاہ کی حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنے بزنس کی حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنے محلے کی حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے. دنیا کا یہ قانون ہے کہ دنیا میں اگر کوئی انسان کمزور ہوتا ہے
تو لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. دل میں مانتے تو ہوں گے کہ وہ صحیح ہے, لیکن کسی کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیے جس طریقے سے فلسطینی بھائی مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں, ان کا ساتھ دینے والوں کی بھی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمارے مسلمان ملکوں کو تو اس بات کی توفیق نہیں ہوئی, لیکن افریقہ کے ممالک ساتھ دے رہے ہیں. یورپ کے ممالک میں کم سے کم عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ آواز اٹھا رہی ہے کہ یہ اسرائیل اور اس کے ساتھی غلط کر رہے ہیں. تو حضرات گرامی, ہمیں ٹیکنالوجی میں مضبوط ہونا ہے اور ہمیں اس قوم کی پلاننگ سے آگے بڑھنا ہے, علماء اکرام کی قیادت میں چلنا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس نیت سے اپنے ایک ایک بچے کو, ہمارا ایک ایک بچہ جو ہے وہ ہمارے لیے نعمت ہے. اللہ نے جسے اولاد عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. اپنے بچوں کو تیار کیجئے اس نیت سے کہ مجھے اپنی مسجد اور مدرسے کی بھی حفاظت کرنی ہے, اپنی قوم عزت آبرو اور جان و مال کی بھی حفاظت کرنی ہے. میرے یہاں بہترین انجینئر بھی ہوں گے, بہترین تاجر بھی ہوں گے, بہترین سائنٹسٹ بھی ہوں گے. میری مسجد اور مدرسے کا یا میرے دین پہ کوئی بات آئے گی تو کیس لڑنے کے لیے میرے پاس اپنے وکیل بھی ہوں گے. مجھے دوسروں کے دروں پہ نہیں جانا پڑے گا کہ پتہ نہیں میرا کیس میں کب مجھے ہرا دے اور مجھے معلوم بھی نہ چلے. تو قوم کو مضبوط کرنے میں ہر فرد کی ضرورت ہے. ہر فرد کو اپنا اپنا حصہ پے کرنا ہے. جو خود پڑھ سکتا ہے وہ خود پڑھے. جو بہت سے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو خود نہیں پڑھ سکتے, وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں, ورنہ اپنے رشتہ داروں کو تعلیم دلائیں. لیکن شرط وہی ہے کہ سب سے پہلے دینی تعلیم میں مضبوط ہوں. حضرات گرامی, یہ وقت بہت اہم سرمایہ ہے. ہر سانس کے ساتھ زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے, ایک برف کی طرح پھیلتے ہوئے جا رہی ہے اور زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ہمیں آخرت کی تیاری بھی کرتے رہنی ہے. اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں, لیکن یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہی دنیا ہمارا مقام ہے, جبکہ روز کوئی نہ کوئی بھائی اس دنیا سے جا رہا ہے. تو ایسے میں عقل مند وہی ہے جو توشہ آخرت تیار کرے, اپنے لیے آخرت کے لیے سامان بھیجے. وقت کی قلت ہے ورنہ کچھ اور باتیں بھی بیان کی جاتی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے دوست ڈاکٹر سلمان علیمی صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ اس وقت کہاں تک اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے, بچے آپ کے گھر پہ آپ کے ساتھ ہیں, اسکول میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں, شام کو کھیلنے میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں, بزنس میں آپ کے ساتھ نہیں ہے, دوسری جگہوں پہ, تو آپ اللہ اور رسول سے اپنے بچے کا رشتہ اتنا مضبوط کر دیں کہ یہ عشق ان کی حفاظت کر لے گا. چاہے وہ نوکری کرنے بنگلور چلے جائیں یا حیدرآباد چلے جائیں یا انڈیا کے باہر چلے جائیں, تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے ان کے رشتے کو مضبوط کر دیا جائے اور یا اکرام سے ان کے رشتے کو مضبوط کر دیا جائے. تو جب یہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو یہ رشتہ محبت جو ہے ان کی جو ہے ان کی کشتی کو پار لگا دے گا. تو حضرات گرامی, اور میں آپ کو سب چیزوں کا ایک نچوڑ بھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی مضبوطی سے پابندی کرتے رہیے. مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے جو مرشدان محررہ کا مسلک ہے. حضور احسن العلماء کیا فرماتے ہیں, آپ کے مرشد کیا فرماتے ہیں کہ تیری الفت میرے مرشد نے مجھے, تیری الفت میرے مرشد نے مجھے دی ہے گھٹی میں پلا احمد رضا. تو آپ کا پیر جو ہے وہ آپ کو یہ فرما رہے ہیں, آخری وقت ہے اور نصیحت فرما رہے ہیں. حضور رفیق ملت, حضور امین ملت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں انہیں جانتے ہو, کہتے ہیں انہیں کون نہیں جانتا. اعلیٰ حضرت کو بولتے ہیں جانتے ہو, انہیں کون نہیں جانتا. کہتے ہیں سنو, ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے ڈٹے رہنا, اور میرا کوئی بھی مرید اگر مسلک اعلیٰ حضرت سے پھر جائے تو میرا اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے. یہ زندگی میں میری نصیحت ہے اور زندگی کے بعد تو میری وصیت ہے. تو الحمدللہ خان واحدہ برکاتیہ کے غلام الحمدللہ آج بھی مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم ہیں, جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا تھا. اور دعا کریں کہ ہماری آنے والی نسلیں قیامت تک, اور تمام ہمارے مریدین اور تمام احباب قیامت تک مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہیں. اور میرے بڑے دادا کیا فرماتے ہیں کہ حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے, حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے, یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد. حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے, یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد. حضرات گرامی, ایک ایک اشعار سے آپ کے جو ہیں سیدین آپ کو ایک یہ پورا مشن دے گئے ہیں, آپ کو ایک ایک لفظ میں اپنی وصیت دے گئے ہیں, اور یہ آپ کو نسخہ کیمیا دے گئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو. اس میں اعلیٰ حضرت کا یا خانوادہ بریلی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ تمہارا اپنا فائدہ ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کے دامن سے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم نہ ادھر سے
धोखा खाओगे, न उधर से धोखा खाओगे। ए सुन्नी मुसलमानों, ए भोले भाले सुन्नी मुसलमानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों, अहले बैत के आशिकों, मुख्तलिफ तहरीकें चल रही हैं, तुम्हें अलग अलग जगह से जो है उचकने की कोशिश की जाती है। ऐसे वक्त पर अगर जो तुम्हारा मसलक तुम्हें तुम्हारे बुजुर्ग दे गए हैं उसको मजबूती से थामे रहो और इल्म दीन के बाद इल्म दुनिया में तरक्की करने की कोशिश करते रहो। इंशाअल्लाह यही कामयाबी का राज है। तो जो तुम्हारे बुजुर्गों ने मसलक तुम्हारे हाथ में पकड़ाया है वो खुद भी मजबूती से पकड़ो, अपने बच्चों को भी उसके बारे में बताओ, घर पे जाके जो बहनें हैं उनको भी उसके बारे में बताओ और उन्हें बताओ कि हमारे शेख हमें ये वसीयत करके गए थे कि जो मेरा मुरीद मसलक आला हज़रत से फिर गया, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उससे बेजार हूं, भले ही वो मेरा नाम तो ले, मेरे सिलसिले का नाम, लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं आपको आखिर में यही जो है तालीमात बताना चाहता हूँ। जो ऐसे उलमा की कोई बयान में कोई गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात बड़ी ही फिक्र अंगेज तकरीर और खिताब और समाअत फरमा रहे थे।